صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کہی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے کسی قسم کا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے درود شریف کے فضائل بیان ہوں گے. درود شریف کی فضیلت بیان ہوگی. یاد کریں گے آپ توجہ کریں گے تو پھر یاد آ جائے گی بات. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا؟ توجہ کریں. کتنا بلند ہے؟ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا. نعرہ کہہ لو سبحان اللہ. جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا. اذا ذکرت ذکرت معی. جب میرا ذکر آئے گا تو آپ کا ذکر بھی آئے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسین چہرے کی قسم، آپ کے زلفوں کی قسم. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَعَمْرُكَ. اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک کی قسم، آپ کی عمر مبارک کی قسم. یہ آیت جو پڑھی سورہ احزاب کی آیت ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تو رحمت، یاد کریں. فرشتوں کی طرف تو استغفار، پرندوں کی طرف تو تسبیح، اور انسانوں کی طرف تو دعا. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ
پر رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا اس آیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ثنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعظیم بیان فرمائی۔ ان اللہ و ملائکتہ، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے، یصلون علی النبی، صلاۃ پڑھتے ہیں نبی پر۔ کہتے ہیں صلاۃ پڑھتے ہیں نبی پر، رحمت بھیجتے ہیں نبی پر، استغفار کرتے ہیں نبی کے لیے، بلندی درجات کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تم بھی درود بھیجو۔ یہ عمل ایسا عمل ہے، درود کا عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ میں بھی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں، میں بھی درود بھیج رہا ہوں، میں بھی رحمت بھیج رہا ہوں، تم بھی یہ انسانوں میرے محبوب کے اوپر درود بھی بھیجو۔ یہ تو آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، اور آیت جو حدیث پڑھی توجہ کریں، آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، میرے قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا، سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو تو مجھے بھی فرحت آ جائے، آپ کو بھی اجر مل جائے، سمجھا نہیں؟ میرے قریب وہ شخص ہوگا قیامت کے دن، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ علیہ، جو میرے اوپر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، سبحان اللہ، جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا میرے قریب وہ ہوگا۔ یہ حدیث ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حشاش بشار، بڑی خوشی، خوش چہرہ مبارک، خوش تھا، حشاش بشار خوشی کا اظہار تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، توجہ کریں جی، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے آیا اور فرشتے نے کہا کہ جو آپ پر درود بھیجتا ہے، درود جو امتی آپ کے اوپر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ابھی ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ آپ کی امت میں سے جو درود پڑھے گا، آپ کے اوپر درود پڑھے گا، 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 نیکیاں ملیں گی۔ سستی تو نہیں کرے درود پڑھنے میں، جس کو یاد نہیں وہ یاد کر لے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ بڑے بلند آواز سے درود شریف، سارے ساتھی، کوئی بھی نہ بچے، کوئی بھی نہ بچے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جب بندہ کوئی امتی درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درود میرے اوپر فرشتے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود بھیجا۔ کیا بات ہے! جو بندہ، جو امتی آپ کے اوپر درود بھیجتا ہے، روز اضحیٰ پر فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ابھی فلاں ابن فلاں نے درود پڑھا ہے۔ اور یاد رکھیں، دعا درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو درود شریف کے بغیر دعا قبول، جس کو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں نا، کوئی ٹینشن میں مبتلا ہے، درود پڑھے گا انشاءاللہ ان کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، ان کی روزی میں کشادگی آ جائے گی، درود پڑھنے کی وجہ سے۔
اور جو درود نہیں پڑھتا اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک مجلس تھی اور مجلس میں ایسے لوگ بیٹھ کر چلے گئے، وہ مجلس مردار گدھے کی طرح ہے، مردار گدھے کی طرح ہے۔ جس مجلس میں آپ کے اوپر درود نہ بھیجا جائے وہ مردار گدھے کی مثال ہے۔ آج ہماری مجلس سے دیکھیں تو صحیح ہوتا ہے درود شریف، پڑھتے ہیں درود شریف، یہودیوں کے محلے میں ایک مسلمان رہتا ہے۔ توجہ آپ کی جاری اس طرح رہی تو انشاءاللہ آپ کی باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ محلہ یہودیوں کا ایک مسلمان رہتا تھا، اس کا تقیہ کلام کیا تھا کہ درود کے بغیر بات قبول نہیں، درود کے بغیر بات قبول نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جو بھی بیٹھتا اس کی عادت یہ بن گئی بھائی درود کے بغیر دعا، جو درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ لوگ نے ایک سازش کی، یار اس مسلمان سے تو تنگ آ گئے، انگوٹھی بنائی، ایک انگوٹھی اور مسلمان کو دے دی کہ بھائی انگوٹھی امانت رکھو اور کچھ سب دن کے لیے سفر میں جا رہا ہوں، کچھ مدت کے بعد میں انگوٹھی آپ سے لے لوں گا، انگوٹھی امانت رکھی۔ 2-4 دن میں یہ جو گیا اس کے گھر میں جو جان رکھی تھی وہ چوری کری، جس کو بات سمجھ میں آئی آج پر کرے۔ وہ انگوٹھی چوری کس نے چوری کی؟ یہودی نے چوری کی، اس مالک نے ہی چوری کی۔ اب ان سے پوچھوں گا کہ بھائی انگوٹھی دے دو، وہ کہتا ہے درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھتا ہوں اب اس کو مسلمان کو خاموش کرانا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، بھائی انگوٹھی دے دو، انگوٹھی دے دو، تو وہ مسلمان کہنے لگا بھائی درود کے بغیر دعا قبول اور درود کے بغیر دعا قبول نہیں۔ ابھی پتہ چلے گا، ابھی کچھ دن کے بعد آیا بھائی مجھے انگوٹھی دے دو، درود کے بغیر دعا قبول نہیں۔ اب وہ انگوٹھی دو، جو انگوٹھی دو وہ لے گیا، اس نے لے کر دریا میں پھینک دی۔ سمندر کے قریب گاؤں تھا، نہیں کچھ دن کے بعد مجھے انگوٹھی دے دے، میں دیتا ہوں، انگوٹھی دیتا ہوں، میں شکار کر کے آیا ہوں، مچھلی کا شکار کر کے آیا ہوں، سمجھا نہیں؟ وہ مچھلی آپ کھائے اس کے بعد آپ کو ملے گی۔ لازماً ایسا تو ہوا ہوگا، اس نے انگوٹھی زبان دیکھی ہوگی، انگوٹھی تو نہیں ملی ہوگی، لیکن مسلمان تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ درود کے بغیر درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پریشان کر لو۔ اس نے جو بسم اللہ کر کے مچھلی کو چیرا، مچھلی کو کاٹا، تو سبحان اللہ دیکھتا ہے وہ انگوٹھی ہے، اس نے پھینک دی تھی دریا میں، اور یہ مسلمان جا کر شکار کے لیے گیا، شکار میں وہی مچھلی آ گئی جس کے پیٹ میں تھی۔ یہ درود کے بغیر دعا قبول، درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب بیوی ہوا پیدا ہوئی، توجہ کریں عزیزو، جب بیوی ہوا پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ آگے کر دیا، کس کی طرف؟ بیوی ہوا کی طرف۔ ہاتھ کو آگے کیا تو فرشتوں نے کہا کہ پہلے حق مہر دے دو، پہلے حق مہر دے دو، اے آدم پہلے حق مہر دے دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا حق مہر ہے؟ کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ درود شریف پڑھو، یہ حق مہر ہے۔ کیا بات ہے، 3 دفعہ درود شریف پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہی میری کی فلاں فوت ہو گیا، اس کے اوپر جنازہ پڑھو، وہ شخص ہے تمہارا امت کی جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یا اللہ یہ فلاں شخص تو گناہ کار ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کے اوپر درود پڑھو، اس کے اوپر جنازہ پڑھو۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارا امتی ہے، یہ ایک دفعہ تورات پڑھتے پڑھتے محبوب مصطفیٰ کا نام آیا تھا۔
درود شریف کیوں غافل ہے اتنی غفلت؟ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے آپ درود ابراہیمی پورا نہیں پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو یہ بھی درود شریف، یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بھائی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو، آج کی مجلس میں یاد کرو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو پڑھو سارے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھو درود شریف کے بغیر یاد کرو، درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، لڑکی ہوتی ہے، سمجھا جی؟ ایک دفعہ آپ صاحب مجلس صحابہ کرام موجود تھے، ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کریں، ہر دفعہ ایک شخص آیا، صحابی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جگہ بنائی، اس کے لیے جگہ بنائی، آپ صاحب نے اس کے لیے جگہ بنائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام حیران تھے، یہ کون صحابی ہے، اس کی اتنی فضیلت کس وجہ سے اتنی فضیلت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے آگے بیٹھ گیا ہے، یہ کون صحابی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ وہ صحابی ہے جو میرے اوپر ایسا درود پڑھتا ہے کوئی صحابی ایسا درود نہیں پڑھتا۔ یاد کرنا، میرے اوپر ایسا درود پڑھتا ہے ایسا کوئی صحابی میرے اوپر درود نہیں پڑھتا، ایسا صحابی۔ میدان محشر قائم ہوگی، ترازو قائم ہوگی، اعمال تولے جائیں گے، ایک شخص ایسا ہوگا کہ نیکیاں کم اور گناہ زیادہ، نیکیوں والا پڑھنا کم اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اب حیران پریشان ہوگا کہ نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، لیکن میرے لیے تو جہنم ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں ہوگا تو ایک پرچی اڑ کر وہ ہلکے پردے میں ڈالی جائے گی، ہلکے پردے میں ڈالی جائے گی تو ہلکا پردہ بھاری ہو جائے گا، تو وہ خوشی سے کہے گا یہ کہاں سے یہ مجھے ثواب ملا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے بندے تو نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا تھا، یہ کچھ کرا دے، یہ درود شریف، درود شریف بلند آواز بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک تو یہ حدیث کو آپ نے سنی، دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ مرۃ فقد صلی اللہ عشر مرات، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ 1990 کا واقعہ، 1990 کا واقعہ، ابھی کا ہمارے سامنے آکسفورڈ یونیورسٹی، لندن کی یونیورسٹی آکسفورڈ، یہاں کے بڑے بڑے سیاستدان وہاں پڑھ کر آئے، بڑا ایک ہال تھا، ہر ایک کو ایک مقالہ ملا کہ اس پر آپ کو بات کرنی ہے۔ ایک شخص ایسا تھا کہ اس کو ایک موضوع ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بات کریں، شخصیت پر بات کریں، بڑا حال تھا، اور بار بار وہ نام جو آ رہا تھا محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم، تو بار بار آپ کا تذکرہ مبارک آ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک نوجوان لڑکی مسلمان وہ اپنی کرسی پر کھڑی ہو گئی، کہتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارا حال خاموش ہے،
لڑکی اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پکڑا جو انتظامیہ والے نے پکڑا, بھئی کیا بات ہے, کیوں تو نے یہ کہا, تو نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی, جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, نظم اور ضبط کی خلاف ورزی کی ہے. سارا خاموش ہو, تو کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس بچی نے جواب دیا کہ میری ایمانی تقاضا تھا, میری ایمانی غیرت تھی, میں برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس سے وہ کہتا تھا محمد, تو بغیر اختیار کے میری زبان پر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, بغیر اختیار کے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے میں غفلت آدمی نہ کرے, سستی نہ کرے. جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی, اور درود شریف کے درود شریف پڑھنے سے رزق میں خوشحالی ہوتی ہے, درود شریف پڑھنے سے ٹینشن اور تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد, پڑھو اللہم صلی علی وعلی آل محمد. جو والا اتنا تو تذکرہ ہے عزیزو, اتنا عظیم تذکرہ ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے, تعظیم اور ثنا ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے اوپر تو درود بھیجا جا رہا ہے, آپ کے آج پر درود, آل محمد پر درود, اور قیامت تک بھیجا جائے گا. جو قیامت تک آل محمد پر, جو آل محمد پر درود شریف بھیجا جائے گا. عجیب آپ کی منطق ہے, عجیب آپ لوگوں کی منطق ہے. سمجھا دیں, درود شریف اٹھتے بیٹھتے ہو پڑھنے والے کو, یہ نماز ہر نماز میں پڑھتے نہیں پڑھتے, نماز میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, آل محمد پر آپ درود پڑھتے نہیں پڑھتے. جو درود شریف ہی نہ پڑھے, جو قرآن سے دور ہے, جو صحابہ پر لعنت کرے, جو مسجد سے دور ہے, عاشق حسین بھی ہو گئے, حسینی بھی ہو گئے, حسین بھی ہو گئے. عقل سے تو کام لے لو. جو قرآن پڑھے, جو مسجد کو آباد کرے وہ حسینی, جو نبی کی سنت رکھے وہ, جو رمضان مبارک کا احترام کرے وہ حسینی, جو یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے وہ حسینی, جو فقط ایک کا سجدہ کرے وہ حسینی. اگر یہ باتیں نہیں ہے تو وہ حسینی نہیں ہے. آخری حدیث سے پڑھ لیا درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے آئے, سیڑھی پر قدم رکھا. توجہ کریں, آخری حدیث مبارکہ, پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا, فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا, آمین. تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا, آمین. آپ نے فرمایا, صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ, پہلے تو ایسی بات ہوئی نہیں ہے کہ آپ نے آمین پڑھی ہو, اب کیا بات ہو گئی کہ آپ نے آمین پڑھی؟ پہلے قدم مبارک رکھا, آمین. دوسرے قدم مبارک رکھا, آمین. تیسرا قدم مبارک رکھا, آمین. آپ نے فرمایا جبرائیل نہیں آیا. یاد کرنا چیزوں, یاد کرنا یا پڑھے باندھ لینا اس حدیث کو. حدیث جبرائیل نہیں آیا اور فرمایا 3 لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, یہاں مقام استغفر اللہ کا, استغفر اللہ. جبرائیل نہیں آیا اور فرمایا 3 لوگ ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے 3 لوگ. کون سے؟ آپ نے فرمایا جس نے رمضان مبارک دیکھا اور رمضان کا احترام نہیں کیا وہ ہلاک, وہ برباد, وہ ہلاک برباد.
احترام نہیں کیا، مہمان مہینے کا احترام نہیں کیا، وہ ہلاک اور برباد ہو اللہ۔ دوسرا وہ شخص ہلاک ہوا، نبی کا تذکرہ سنا، اللہ اکبر، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی سنا، آپ کے اوپر درود نہ پڑھا، وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ کا اسم مبارک سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، آپ کا اسم مبارک سنا اور درود نہ پڑھا، اس کی ہلاکت ہے۔ کم از کم ایسا تو ہو آپ کا اسم مبارک آ جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ کا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کسی اللہ والے کا نام آ جائے رحمت اللہ علیہ، یاد کرو بھائی رحمت اللہ علیہ۔ دو شخص اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کو دیکھا اور جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یاد آ گئی حدیث، یاد آ گئی؟ جس کو یاد نہیں آئی ہاتھ میں کرے ماشاءاللہ۔ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں اور آسان لفظوں میں، مختصر لفظوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر آئے، پہلا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم آمین، تیسرے قدم پر آمین، 3 دفعہ آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا جبریل امین آئے اور فرمایا 3 لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کون سے؟ جس نے رمضان مبارک کو دیکھا، احترام نہیں کیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا، آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام آئے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے، وہ بخیل ہے۔ میرا نام سنا اور میرے اوپر درود نہ پڑھا، یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ والدین کو دنیا میں دے گا، بوڑھے دے، محتاج دے، اولاد کے محتاج۔ اب یہ تو موقع تھا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، والدین کے ساتھ احسان نہیں کیا، والدین کی